السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں کل کی آیات کو دوبارہ آپ کے ساتھ دہراؤں گی، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے بات صحیح سمجھی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور کا کیا معنی ہے؟ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں نور کا لفظ نور کے معنوں میں بھی اور پھر منور کرنے کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ تو یہ جو منور کا معنی ہے یعنی نور بخشنے والا یا روشن کرنے والا، اس معنی پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آسمان و زمین اسی کے دم سے ہیں۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ یہ آسمان ہوتے اور نہ یہ زمین ہوتی، اور نہ ہی یہ آسمان و زمین کسی کام کے قابل ہوتے۔ تو بنانے والا بھی وہ ہے اور ان سب چیزوں کو راہ دکھانے والا، کام سکھانے والا، وہ بھی وہی ہے۔ تو پھر منور بمانا ہادی کے بھی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود بھی نور ہے۔ اس کی دلیل میں بخاری کی روایت میں آتا ہے، تہجد کی جو دعا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور پھر وہ حدیث بھی کہ حجابُهُ نور، اس کا حجاب نور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، جب کوہ طور پر گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا بھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اس جبل پر تھوڑی سی روشنی ہی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ معراج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، لیکن وہ کیسا نور ہے، کیا چیز ہے، وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ وہ کیفا کی بات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پاتا ہے۔ وہ نور ہے، کیسا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، اور نہ ہی ہماری نگاہیں اس کو دیکھ سکتی ہیں اور پا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نور، اس کا حجاب نور، اس کی آیات نور، اس کے رسول کے لیے بھی نور کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ بھی روشنی پھیلانے والا ہے۔ تو اس نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ بھی کیا ہے؟ نور۔ وہ نور کیا ہے؟ مثل نورہ، یعنی اللہ کے نور کی مثال یا اللہ کی ہدایت کو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ مومن کے دل میں۔ اور مومن کے دل میں وہ ہدایت کس طرح ہے، اس کے پھر اثرات مومن کی اپنی ذات پر اور آس پاس پر کیا ہیں، اور اس نور کے ملنے سے ایک انسان میں کیا فرق آتا ہے۔ تو اس کو مثال سے واضح کیا گیا کہ کمشکات۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس طرح یہ الفاظ لکھ لیں اور آگے پھر اس سے مراد لکھ لیں تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے مشکات لکھ لیں اوپر، پھر نیچے مصباح لکھیں، پھر زجاجہ، پھر زیتونہ، پھر زیت، ٹھیک ہے؟ یہ جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے جن سے مثال دی گئی ہے، تو مشکات کی طرح ہے، یعنی اس بات کو کچھ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مشکات ہو، طاق ہو۔ اب یہ طاق کیا چیز ہے؟ سینہ۔ فیہا مصباح، مصباح کیا ہے؟ چراغ، لیکن چراغ سے مراد کیا ہے؟ دل۔ دیکھیں نا، سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے نا۔ اس دل کے اندر یہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ جو مومن کا دل ہے، قلب مومن میں یہ
نور آتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ہدایت آتی ہے، ایمان آتا ہے، اور پھر وہ چراغ محفوظ ہے کس کے اندر؟ زجاجہ کے اندر، یعنی اس کی مزید استعداد، اس نور کی مزید چمک یا اس کو پروٹیکشن کس سے ملتی ہے؟ زجاجہ سے۔ تو یہ جو زجاجہ ہے یہ دراصل اس کا علم اور ایمان ہے۔ جو ایمان ہوتا ہے انسان کے اندر یا جو ہدایت ہوتی ہے وہ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ جتنا اچھا شیشہ ہوگا، جتنا اچھا ماحول، جتنا اچھا علم، جتنی اچھی انوائرمنٹ ملے گی، اتنی ہی زیادہ اس ایمان کی روشنی جو ہے اس کو پھیلنے کا موقع ملے گا، اس کے اپنے پھر اثرات ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے، چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرکب مثال ہے، یعنی ایک بات سے کئی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو چراغ ہے اس کو مسلسل غذا مل رہی ہے، تیل مل رہا ہے، کس سے؟ زیتون کے مبارک درخت سے۔ یہ جو تیل ہے یہ کس چیز کا تیل ہے؟ یہ بھی ایمان اور ہدایت کا تیل ہے، جس سے وہ چراغ جلتا رہتا ہے، یعنی دل روشن رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے جسم میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر دل روشن ہے تو ہر چیز صحیح نظر آئے گی۔ انسان اس زمین پر، اس دنیا میں اپنا مقام بھی صحیح پہچانے گا، اپنی حیثیت کو بھی صحیح جانے گا، اللہ کی معرفت بھی اس کو نصیب ہوگی، اسے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے وہ بھی اس کے اندر سے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوگا، اس کے اندر ایک روشنی ہوگی جو اس کو راہ دکھائے گی۔ اور اگر یہ نور مدھم ہوا یا یہ نور ٹمٹماتا ہوا یا یہ نور بجھ گیا، اگر اللہ یہ ایمان اور توفیق اور استعداد اور صلاحیت اور پوٹینشل لے لے تو پھر دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں کہ جو انسان کو یہ سب کچھ عطا کر سکے۔ اصل ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہمارے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے ہمیں؟ کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اس معاملے میں کوئی بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا۔ مستقل طور پر ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم ہر روز کیا کرتے ہیں؟ دن میں کم از کم 5 دفعہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کیا؟ نماز۔ اور اس نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کا اظہار کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بتاتے ہیں اور پھر مزید اس سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں اسی حیثیت میں استقامت دے کہ ہم تیرے ہی بندے بن کر رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی جو ایمان ہے وہ بھی زیت ہے، ٹھیک ہے نا، جو دل کو کیا بخشتا ہے؟ روشنی بخشتا ہے۔ تو وہ ذریعہ بھی ہے اور پھر وہ چمک بھی ہے۔ تو اگر اس کو آگ نہ بھی لگے، نہ بھی چھوئے، یعنی مزید علم نہ بھی ملے بہت، تو بھی اس کے اندر اس نور ایمان کی اپنی بھی ایک چمک ہے۔ علم اس چمک میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے مواقع نہ بھی ہوں تو بھی فطری روشنی، ایمان کی روشنی، اللہ کی محبت کی روشنی انسان کو اچھے برے کا فرق بتا دیتی ہے۔ اسی کو پھر فرقان بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک میزان ڈال دیتا ہے، ایک فرقان ڈال دیتا ہے اور دین کی سمجھ دے دیتا ہے انسان کو، اور پھر انسان اس روشنی میں اپنا سفر طے کر سکتا ہے۔ اور نور علی نور، ایک نور پر دوسرا نور۔ تو پہلا نور کیا ہے؟ نور فطرت یا نور ایمان، اور پھر اس کے ساتھ مزید علم اور ہدایت جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے۔ جتنا جتنا انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اتنی اس کو غذا اور ملتی جاتی۔ جتنا آپ کا ظرف وسیع ہوگا، جتنی آپ کی طلب زیادہ ہوگی، اس کے مطابق آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کی یقین اور اللہ سے تعلق کے اندر جو مضبوطی ہے وہ آئے گی۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھایا گیا تھا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی اور پھر اس سے وادیاں بہہ پڑی اور ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لیا اور وہ بہہ نکلا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نور بخشنے والے ہیں، لیکن پھر یہ ہر ایک کی اپنی طلب ہے اور اپنی چاہت ہے کہ وہ
اس میں سے کتنا حصہ لینا چاہتا ہے. فی بیوت اذن اللہ، تو فی بیوت گھروں میں کیا ہے؟ گھروں میں لوگ ہیں. گھر کون سے؟ مسجدیں. جی مراد اس سے یہ کہ مسجدوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو اللہ سے خود کو وابستہ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے. وہ کہاں جائے گا؟ وہ لازماً تلاش کرے گا وہ گوشہ، وہ جگہ کہ جہاں اس کو اس کا رب ملے. تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیا جائے. کیا بلند کیا جائے؟ مسجدوں کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے. کس وجہ سے؟ کہ وہ بہت اونچی بنائی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور پھر صرف صفائی ستھرائی کا ہی لحاظ نہ ہو بلکہ ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی نماز، دعا، عبادت، تلاوت، قرآن کا سیکھنا سکھانا، یہ سب کچھ ہو. کیونکہ یہ ذریعہ ہے کس کا؟ اس ایمان میں اضافے کا، اس روشنی میں اضافے کا. ایسے لوگ صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، اور تسبیح سے مراد کیا ہے یہاں؟ نماز بھی اور ذکر بھی، یعنی عام ذکر بھی مراد ہے اور نماز بھی مراد ہے. اگر نماز مراد ہو تو کون سی نمازوں کی طرف اشارہ ہے؟ فجر اور عصر. ان دو ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دن کا آغاز اور اختتام ہے ایک طرح سے ان سے، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ من صلی البردین، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی اشارہ ہے فجر اور عصر کی طرف پڑھی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک چیز دوسرے کے ساتھ مسلسل کنیکٹڈ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ نور کہاں پایا جاتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت، یعنی جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا دنیا میں مسجدوں کے باہر حال کیا ہوتا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تجارت کہی گئی، پھر خرید و فروخت کہی گئی. تجارت تو ایک عمومی چیز ہے نا، بزنس. خرید و فروخت کیا ہے؟ کہ سودا طے پا رہا ہے، یعنی نیگوشیشن ہو چکی کہ قیمت وصول کر کے گاہک کو سامان دے دیا جائے، لیکن جو ہی وہ اللہ اکبر سنتے ہیں تو وہ بھاؤ تاؤ بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تاخیر نہیں کرتے، فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو اپنے بزنس اور کام سے محبت ہوتی ہے اور اس میں وہ مشغول ہوتے ہیں، اور ان کا مائنڈ مسلسل کیلکولیشنز کر رہا ہے کہ کتنے آئے پیسے، کتنے گئے، کتنا مجھے آج کمانا ہے، کیا کرنا ہے، تو ان کے لیے ایک ایک سودا، ایک ایک گاہک وہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے. کسی قیمت پر بھی وہ اس گاہک کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. لیکن نیگوشیشن ہو بھی رہی ہو، یعنی سودا چکایا جا رہا ہو، تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ آخری مرحلہ، یعنی انسان پیک پہ پہنچا ہوا ہے، اس کو نفع حاصل ہو رہا ہے. یعنی کسی تاجر کو سب سے زیادہ خوشی کس وقت ہوتی؟ جب اس کا کوئی سودا بک رہا ہوتا ہے، عین اس وقت جبکہ اس کو اپنی منزل اور مراد مل رہی ہوتی ہے. تو بھی چونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اس دنیا سے زیادہ ہے، جس کا وہ عملی ثبوت کس طرح دیتا ہے کہ وہ وہیں چھوڑتا ہے، اور اس وقت وہ سب چھوڑنا یہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اور عین ان مقامات پر بھی وہ نماز کے علاوہ اللہ کا ذکر دل ہی دل میں کرتے رہتے ہیں. یعنی عین اپنی دنیا کے اندر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یہ کیسے نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے دل روشن ہیں، دل جگمگا رہے ہیں، دل میں کوئی اور بس رہا ہے. دنیا نہیں بس رہی، کوئی اور ہے. تو دل میں جو بھی بس رہا ہو انسان کی زبان پر بھی اسی کا نام ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی انہیں خوف لاحق رہتا ہے کہ وہ دن بڑا سخت دن ہے، اس کا حساب بہت سخت ہے، ہم یہ سب کچھ کر کے کچھ بہت بڑا نہیں کر رہے.
ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بغیر حساب رزق کا وعدہ کیا ہے. ایمان والوں کے بعد اندھیرے دلوں کی اب مثالیں بتائی گئی نہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ایک طرف صاحب ایمان لوگوں کا عمل بتایا گیا کہ ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگ ملیں گے آپ کو اللہ کے گھروں میں جن کے دلوں میں ایمان روشن ہے، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا چھوڑ کے صرف مسجدیں اپنا ٹھکانہ بنا لی. وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں لیکن دنیا کے کام ان کی سیکنڈ پرائرٹی ہے. جہاں اللہ کے دین یا اللہ کے نام کی پکار آتی ہے وہ دنیا چھوڑ سکتے ہیں، اور دن میں کئی بار وہ اپنے ان دنیا کی محبت کے جذبات کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اور پھر اس کے برعکس جن کے دلوں میں اندھیرا ہے والذین کفروا، وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، وہ بھی بہت کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں کیسی ہیں؟ سراب کی طرح. اور سراب کیا ہوتا ہے؟ بے حقیقت چیز. سراب ہے جس کی اصل کچھ نہیں، وہ صرف دھوکہ ہے. یعنی تھک ہار کر جس چیز کو وہ اپنی منزل سمجھتے ہیں، اپنے لیے سکسیس کا سمبل سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو دھوکے میں رہے. یعنی دنیا کے لیے کام کرنے والے، محنت کرنے والے ساری زندگی اپنے آپ کو اس کے مطابق پروگرام کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، پھر ایک روٹین کے مطابق ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک درجے تک پہنچتے چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے، زندگی اپنے اینڈ کو پہنچ جاتی ہے. بڑے بڑے کارنامے کرنے والوں کے نام کس کس کو یاد ہیں؟ کتنے لوگ یاد ہیں آپ کو جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی؟ بھول جاتے ہیں لوگوں کے. بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام کون یاد رکھے ہوئے ہے؟ اور بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے کمالات دنیا میں کرنے والے کتنے لوگوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ کتنے دن یاد رکھتے ہیں؟ کسی کو بھی جب نوبل پرائز ملتا ہے ایک لمبی لسٹ ہے ان ناموں کی، لیکن کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ میں سے کسی ایک کو بھی وہ لسٹ حفظ ہو، کسی کو بھی یاد نہیں. ادھر سے پڑھتے ہیں، ادھر سنتے ہیں، ادھر چھوڑ دیتے ہیں. کفر سے مراد دیکھیے کفر اکبر بھی ہے اور کفر اصغر بھی ہے. کفر اکبر کیا ہے؟ جو ایمان کی بنیادیں ان کو ختم کر دیں. اور کفر اصغر کیا ہے؟ کہ وہ بنائے نام تو ان چیزوں کو ماننا لیکن منافقت اختیار کرنا، اور پھر کسی چیز کو ماننا کسی کو نہ ماننا، خود ساختہ دین پر قائم رہنا، کہنا نام اللہ کا لینا اور ساری دلچسپی اور محبت دنیا سے ہونا. زبان سے دعوے اللہ کی محبت کے کرنا لیکن عملی طور پر پوری کی پوری کوششیں اور قربانیاں صرف اور صرف دنیا کے لیے رکھنا. تو ایسے لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے ایک منزل کے بعد ایک منزل تک، ایک درجے کے بعد دوسرے درجے تک پہنچتے چلے جاتے ہیں، اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر، جو بھی انہوں نے اپنے لیے ہائیسٹ گول رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے اپنے خواب بتائیں گے آپ کو، اپنے اپنے ڈریمز، اپنے اپنے جو ان کا ویژن ہے یا جو ان کی منزلیں ہیں وہ بتائیں گے کہ میری بہت بڑی تمنا اور خواہش ہے کہ میں فلاں چیز بن جاؤں. اور اس کے لیے محنت کوشش بھی کرتے ہیں، کرتے کرتے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، وہ ستارے بھی بن جاتے ہیں، وہ چمکنے بھی لگتے ہیں دنیا میں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سراب. وہ جس کا خواب دیکھا تھا انہوں نے، جس کو منزل سمجھا تھا انہوں نے، جب تھک ہار کے وہاں پہنچے کہ اب ہماری زندگی بہت راحت، آرام اور چین سے گزرے گی، اب ہماری زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ جو کمپلیٹ لائف کی بھی باتیں ہم کرتے ہیں نا، کہ اب زندگی مکمل ہو جائے گی اور اس کی خوشیاں تمام ہو جائیں گی. وہ جب انسان اس تمام تک پہنچتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بچپن سے بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، تم یہ بنو گے، تمہیں یہ کرنا ہے. ایک ایک دن ماؤں کا، بچوں کا کتنی ترتیب سے، کتنے سیٹ پیٹرن پہ گزرتا ہے، محنتیں کرتے 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 ایک سکول پاس ہوتا ہے تو دوسرا، تو تیسرا، پھر یونیورسٹی کی ایک ڈگری، دوسری، تیسری، پھر اس کے بعد ایک جاب، اس جاب کے بعد ٹریننگ، پھر آگے سے آگے آگے، پھر آگے. آخری آگے کیا ہے؟ جس کے لیے سوچا ہی نہیں تھا، جس کی تیاری نہیں کی تھی. یہاں اسی کیفیت کا ذکر ہے. اہل ایمان کی حالت کیا بتائے گی؟ کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہیں کہ اس میں آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، تو اس لیے وہ
اپنے دنیا کے کام کرتے ہیں لیکن دل ان کے مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ ادھر سے فارغ ہوتے ہی دوڑتے ہیں وہاں. فسعوا الی ذکر اللہ، وہ جب ان کو حکم ملتا ہے کہ وذروا البیع، وہ چھوڑ دیتے ہیں بیع اور دوڑ پڑتے ہیں اس طرف. لیکن یہ لوگ یہ وذروا البیع کو خسارہ سمجھتے ہیں. وہ جم چلے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے مختلف کام کرتے رہیں گے لیکن مسجد نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں جانا ان کو ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ ان کے کیریئر اور وہ ان کی منزل اور وہ ان کے گول تک پہنچنے میں کچھ فائدہ مند نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آخر تک انسان پہنچتا ہے کہ اب میری منزل، اب میرا گھر بھی بہت بڑا ہو گیا، میرے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، سب کچھ ہے، سب راحتوں کے سامان میں نے اکٹھے کر لیے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، ایک موت کا جھٹکا سب کچھ بیگانہ کر دیتا ہے. جو کچھ انسان بناتا ہے سب دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے اپنے پاس الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا ووجد اللہ عندہ. اب پردہ ہٹے گا تو آگے کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. فوفاہ حسابہ، تو وہ اس کا حساب پورا پورا کر کے اس کو پکڑا دے گا. یہ تم نے کیا تھا یہاں کے لیے، یہ ہے تمہارا بدلہ. اور ہم سمجھتے ہیں یہ دن بڑا دور ہے، دیر سے آئے گا. واللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد وہ وقت آ جائے گا. اگر ہم سب بھی اپنی پچھلی گزشتہ زندگی کو دیکھیں، اسی ایک سال کو دیکھ لیں، کچھ بھی تو ہاتھ میں نہیں. یا پھر او کظلمات، دوسری مثال دی گئی ہے اندھیروں کی. یہ اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ یہ تاریکیاں کیا ہیں؟ جہالت، ایمان کا نہ ہونا. نور نہیں ہے تو اندھیرا ہے. ایک وہ اندھیرا ہے، دوسرا علم کوئی نہیں، ہدایت کوئی نہیں، وہ اندھیرا. فی بحر، بحر کے اندر. بحر کیا ہے یہاں؟ بحر کیا ہے؟ سمندر. سمندر کیا چیز ہے جس میں اندھیرے ہیں؟ یہ دنیا ایک سمندر کی طرح ہے جس میں انسان نے ڈبکی لگائی ہوئی ہے، اور ہر ایک ڈوبا ہوا ہے کس میں؟ اپنے اپنے شوق کے مطابق. تو او کا ظلمات فی بحر لجی، یعنی یہ ظلمات اندھیرے، یغشاہ موج، ایک اندھیرا، من فوقہ موج، دوسرا اندھیرا، من فوقہ سحاب، تیسرا اندھیرا، اور چوتھا کیا تھا؟ خود سمندر. اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ سمندر میں روشنی نیچے تک نہیں جاتی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ سارے رنگ سوائے نیلے رنگ کے تقریباً 200 میٹر تک ختم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا رنگ جو ختم ہوتا ہے 10 میٹر پہ وہ ریڈ ہے، پھر اورنج کلر، پھر یلو، پھر اس کے بعد گرین، پھر پرپل، اور پھر 200 میٹر تک صرف بلو کلر رہ جاتا ہے، اور اس میں کوئی خاص لائٹ نہیں ہوتی. اور 1000 میٹر تک کسی بھی قسم کی کوئی روشنی یا اس کا کوئی رنگ پہنچتا ہی نہیں، مکمل اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا زیادہ ڈوبتا ہے اتنا ہی زیادہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اگر کوئی تھوڑا تھوڑا ڈوبا ہوا ہے، اوپر تک ہے، تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بین ہے، اور چلا گیا اندر، ایک اور رنگ چلا گیا، ایک اور گیا، ایک اور گیا، ایک اور گیا. جتنا کھب گئے، جتنا اندر چلے گئے، اتنا ہی اندھیرے میں گئے. اور پھر یہ جو ہے نا موجن من فوقہ موج، یہ موجیں کہاں بنتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں؟ کسی کو معلوم ہے لہریں کیسے بنتی ہیں سمندر کی؟ سمندر کی گہرائی جہاں زیادہ ہوتی ہے، یعنی جہاں زیادہ ڈینسٹی والا پانی ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے کم ڈینسٹی والا گزرتا ہے، تو وہاں پھر وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک لہر نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا شاید یہ لہریں اوپر ہیں، اب پتہ چلا کہ سمندر کے اندر بھی لہریں ہیں، یعنی گہرائی میں بھی جا کے لہریں پیدا ہوتی ہیں. یعنی ایک اوپری لہر ہے اور پھر ایک نیچے والی، اور یہ اس سے بھی نیچے ہے، بالکل ہی آخرت سے، انجام سے غافل، بے خبر، صرف اپنی ہی دنیا میں، اپنے ہی کوششوں میں خوش ہے، کھویا ہوا ہے، اور سمجھتا کیا ہے کہ جیسے اس سے بڑھ کر کسی کے پاس روشنی نہ ہو. اور جہالت کا عالم یہ ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے
تو نہ دیکھ سکے. اپنا ہاتھ نہ دیکھ سکنا کس بات کو سمبلائز کر رہا ہے؟ کلوزسٹ پاسبل بھی، اور اس کے علاوہ خود کو بھی نہ پہچاننا، یعنی اتنی جہالت کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے. اگر کسی شخص کو آپ آئینہ دکھائیں اور وہ یہ کہ یہ کس کی تصویر ہے، یہ کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو بالکل دیوانہ ہے. یعنی دیوانہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ کون ہے، اس کو اپنی پہچان نہیں. تو اگر انسان دنیا کی محبت میں ایسا کھو جائے کہ جہاں اس کو اپنا آپ بھی بھول جائے، ہوتا ہے ایسے. اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے آپ کو کس طرح بھولتے ہیں کہ انہیں مزید دنیا کمانے میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا، جو گھر بنایا اس کو انجوائے کرنا، بیوی بچے رشتہ دار، سوشل لائف، فیملی لائف، وہ سب کہاں ہے؟ داؤ پہ لگے ہوئے. کوئی چیز زندگی میں اہم نہیں، اور نہ ہی ان ساری نعمتوں سے انجوائے کرنے کا کوئی وقت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام چھوٹے لیول کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی اور بڑی بڑی مثالیں بھی مل جائیں گی کہ بعض اوقات کم پہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کم ہم کیوں رہیں، ہم دوسروں کا مقابلہ کیوں نہ کریں، اور ہم سب سے آگے کیوں نہ نکل جائیں، اور ہم اتنا اور اتنا ٹارگٹ کیوں نہ میٹ کریں، اتنا کچھ کیوں نہ کما لیں. اب ہوتا کیا ہے، میاں گھر آ رہا ہے جاب سے تو بیوی نکل رہی ہے، بیوی آ رہی ہے تو شوہر نکل رہا ہے، بچے گھر آ رہے ہیں تو میاں اور بیوی دونوں ہی گھر میں نہیں ہیں. نہ کوئی وقت ہے اکٹھے کھانے کا، نہ اکٹھے بیٹھنے کا، نہ کوئی فیملی لائف ہے، نہ ہی رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، اور نہ ہی مسجد جانے کے لیے وقت ہے، اور نہ ہی کسی اور کی کوئی خیر خبر رکھنے کی. السلام علیکم. ایک کاروباری طبقے کے ہیں لوگ جو کہ ہائی کلاس، وہ جو بڈ کرتے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج پہ نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس قسم کی ہے کہ ان کا ہمیشہ نظر ہوتی ہے کہ ہماری کم اسٹاک مارکیٹ کہاں جا رہی ہے، اس وقت کاروبار میں کیا ہو رہا ہے. اور ان کی اتنا بھولا ہوتا ہے ان کو کہ جب کھانا ٹیبل پہ لگا ہوتا ہے یا کھانا ان کو ٹرے میں سرو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر کہیں سے فون آ جائے تو اسی وقت ایک تو ٹینشن بچوں کے اوپر بھی اتنی ہے، ٹینسڈ ہوتے ہیں بچے کہ اگر فون چھپا دو، فون کی بیل بند کر دو کہ ڈیڈی جو ہیں وہ ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے. اس طرح کی حالت میں نے دیکھی ہے کہ ان لوگوں کو اتنے سر پہ سوار ہوتا ہے اپنا کاروبار اور ہر چیز کہ ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ گھر کا فنکشن ہے، گھر میں لوگ آئے ہوئے ہیں، یا ان کے ہاں شادی ہے یا کوئی غمی کا موقع ہے، کہ اس وقت آپ کا ہونا یہاں ضروری ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگائی ہوئی. اور ماشاءاللہ یہ بھی نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کھانے پینے کی کوئی کمی ہے، سب کچھ گھر میں ہوتے، صرف ایک لالچ ہے اور سے اور پھر بچوں کو بار بار کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کو کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو کر رہا ہوں، اور وہ پھر ہر وقت احسان جتانا، وہ بھی بیچاری کہتی ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایک جستجو، ایک اس کے پیچھے بھاگنا اور ہر چیز بھول جانا. او کظلمات فی بحر لجی، اور لجی جو ہے یہ بھی موجزن سمندر یا بہت پانی والا اور بہت گہرا. یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر ایک اندھیرا، یہاں تک کہ انسان خود کو بھی بھول جائے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور جب انسان کی اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں ایسی دلچسپی ہو جاتی ہے، ایمان کو بھول کر انسان خواہ یہاں کفر اکبر ہو یا کفر اصغر ہو یا منافقت ہو یا اپنے آپ کو بظاہر مسلمان انسان کہے، لیکن اگر انسان اس حد تک خدا فراموش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خیر کہاں سے ملے گی، اسے روشنی کہاں سے ملے گی. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور اسی کے بارے میں آتا ہے نا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جانا دراصل اندھیروں میں بھٹکنا ہے. ابھی اگر آپ ایک دفعہ تلاوت سنیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کس طرح رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کیونکہ کل جا کر دوبارہ گھر میں نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ میں نے خود ساری آیتیں پڑھی اپنے آپ کو پھر سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر تجارت اور بیع کیوں آیا ہے.
یعنی تجارت سے ہی بات کافی تھی. تو بیع تو سودے کو کہتے ہیں. تو سودا ان کو غافل نہیں کرتا، یعنی سودا جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اور میں نے اس کی چونکہ ایک عملی مثال دیکھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جدہ میں تھی میں اور کچھ خرید رہی تھی، اور ہم اس دن شاید واپس آ رہے تھے. عموماً جدہ میں انسان لاسٹ مومنٹ پہ جب ٹائم ہو تو ایئرپورٹ جانے کی بجائے تھوڑا ادھر ادھر. وقت بھی اس کے بعد ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم مزید رک سکیں. تو میں نے دیکھا کہ جہاں ہم کچھ لے دے رہے تھے اور اتنے میں اذان ہوگی، اور اس شخص نے کہا کہ مجھے تو پیسے لینے ہی نہیں. اور ہم نے اسے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ ہمیں چیز دے دیں اور یہ ہم سے پیسے لے لیں. تو اس نے کہا نہیں خلاص. میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایمان ہوتا ہے نا. کون پیسوں کو ٹھکراتا ہے اور کون یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا، کوئی ابھی جماعت نکل جائے گی میں پہنچ ہی جاؤں گا نا، پہنچ جاؤں گا. لیکن نہیں. تو اب بھی دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ ادھر اذان ہوئی اور ادھر کچھ بھی کر رہے ہیں، سب چھوڑ دیا. یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں انہوں نے یہ منظر خود دیکھا ہے کہ کہیں ایک دفعہ جمعہ ان کے ہسبینڈ کو پڑھنا تھا اور یہ باہر مسجد کے کھڑی تھی. کافی دور دور تک لوگ ہر چیز کھلی چھوڑ کر اور گاڑیاں اور سائیکلیں اور ہر چیز سٹاپ کر کے اور سارے کے سارے رستے میں ہی جمعے میں شریک ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو اللہ کا ذکر دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، ہنس کھیل رہے ہوتے، اتنے میں نماز کا وقت ہوتا، آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے، دھیان کہیں اور لگ جاتا. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کیا ہم بھی واقعی اجنبی ہو جاتے ہیں دنیا سے؟ پھر ہم تو نماز میں بھی دنیا ساتھ لے کے آتے ہیں. چلیے تلاوت سنتے ہیں اور پھر ان آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں. کتنی قابل رحم حالت ہے جو اس اندھیرے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوں، جہاں کوئی بھی روشنی کی کرن تک نہ ہو، دور دور تک کوئی ہدایت کا سامان نہ ہو، نہ اندر کی روشنی اور نہ باہر کی روشنی. پاکستان میں مجھے وال سٹریٹ اور ان کچھ ناموں کے سننے کا اتفاق ہوا. تو جب میں نیو یارک گئی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے اسٹریٹس دیکھنا ہے. خیر دن کو تو وہ ظاہر کام پہ تھا تو رات کو لے کر گیا. تو اب مجھے مختلف اسٹریٹس کے نام یاد نہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ تھی کہ جہاں رات کو بھی پوری کی پوری روشنی، جیسے ایسے لگتا تھا جیسے دن ہے. لیکن گزرتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سارا اندھیرا ہے. یہ لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس ماحول میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کا بھی ہم پر کچھ حق ہے اور اس کی طرف بھی رجوع کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کہیں کوئی آثار اور جھلک تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہیں کسی ایک شخص کو دیکھ کر انسان کو یا کسی ایک چیز پہ نظر جائے اور انسان کو اللہ کی یاد آئے یا اللہ کی قدرت نظر آئے. کوئی بھی ایسا ماحول، کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں بیٹھ کر، جہاں کام کر کے، جہاں رہ کے انسان اللہ کو بھول جائے، وہ اس کے لیے ایسا ہی اندھیرا سمندر ہے کہ جہاں ڈوبنے کے لیے تو جگہ ہو سکتی ہے لیکن روشنی پانے کے لیے اور ہدایت اور حق کو دیکھنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہو سکتا. اسی لیے پھر ہجرت کا حکم ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع اور کوئی بھی ایسا ماحول کہ جہاں انسان کا ایمان محفوظ نہ ہو، جہاں انسان اپنے رب کو بھول جائے اور جہاں اس کے لیے ہدایت کی کوئی روشنی نہ ہو، پھر وہ وہاں نہ رہے. کیونکہ جان نکالنے والے فرشتے جب آئیں گے تو وہ کیا پوچھیں گے؟ جب وہ ظالموں کو ماریں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے. تو وہ فرشتے کیا بولیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اب یہ ہر انسان کے اپنے دیکھنے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. صرف جگہوں کو بھی دیکھ کے نہیں کہہ سکتے. ہر شخص کو دیکھنا یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، وہ کہیں بھی ہے، وہ ویسٹ میں ہے یا ایسٹ میں ہے، وہ کسی بازار میں ہے یا کسی گھر میں ہے، اس سے جو چیز مطلوب ہے اللہ کو وہ یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے پکار آئے تو وہ فوراً اپنا سب کچھ چھوڑ سکے اور چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑے. اور اگر وہ نہیں دوڑ سکتا تو پھر وہ اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کرے. آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں ہیں نا، یا تو آپ کسی ماحول کے اندر، کسی معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کریں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. ہم مسلمانوں کی اکثریت صرف اڈاپٹ کرنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتی.
مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کہا تھا تو حالات موافق تو نہیں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، اور شرک کا اندھیرا بدترین اندھیرا ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ سب کچھ تبدیل ہو گیا، سب کی نجات ہوئی. اسی لیے آپ نجات دہندہ تھے نا. ہمیں نہ اپنی نجات کی فکر ہے اور نہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی نجات کی فکر ہے. ان پہ تو ہماری ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم دنیا ہی پر راضی ہو جائیں اور صرف مجبوریاں ہی بتاتے رہیں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ مجبوریاں کس حد تک قابل قبول بھی ہوں گی. اگر ایمان ہی نہ رہے تو باقی کیا بچے. Today in Tafsir class, you mentioned about the importance and rationality of the commands that Allah subhanahu wa ta'ala has given us to observe in our daily lives. In Surah Nur, such commandments have been given which seem to apparently contradict our modern perception of enlightenment and liberalism, and we oftentimes see them as rudeness in the name of Islam. But if one closely observes them and tries implementing them in their life, nothing but peace and trust is the outcome. On the contrary, if one takes the relaxed, or in other words, modern approach, it can only lead him to sin, stressful and self-deceiving life. With regards to hijab, it was mentioned that if a woman does not want for her husband, brother, son or father to be attracted to another woman, why should she be a source of fitna for other men? Why should she, with her open and liberal interaction with other men, create unhappiness, suspicion, restlessness, and roots for discord and strife in other people's lives? This is such a simple reasoning, but how little is what we understand. It amazes me to find that our knowledgeable Muslim youths and adults, men and women, are in complete darkness about these aspects of societal laws. They don't know what the limits are. Shaitan has created so much ambiguity in these simple clauses that our intellects are as though covered. We don't know where the line is drawn between zina and hijab, between proper interaction and free mixing, between talking for a reason at a particular occasion and chatting freely on MSN, between lowering the gaze and looking for a genuine reason. We don't know. We keep giving ourselves explanations and excuses only to lead ourselves further into darkness. Yesterday, there was a trailer on television of a program called Wife Swap. I was disgusted by this moral degradation of people. Proper families, married with kids, come in this program and for 1 week the wives are exchanged by the men. This is so as to solve the marital problems that people have with their spouses. How? I have no idea. Where has people's aql gone? At the same time, where has the consciousness of our Muslim brothers and sisters gone? Have they forgotten the simple definition of sin, what creates a discomfort and uncertainty in your heart, and you don't want people to be aware of it? Or the simple definition of taqwa, that taqwa is in the heart? How many times will we ignore the voices of our hearts? The only answers we have in our hearts are, I don't have any bad intention, or we're only friends, or what difference does it make? Forgetting that what we did, saw, wrote, or said did satisfy our desire for the moment, but was recorded forever. And on the day of judgment, it will be displayed in front of us, only to embarrass us. So many instances of compromising on our deen and akhlaq, on ghadd basar, on haya. What reasoning will we have then that will be acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala? Wassalamu alaikum. کیونکہ یہ جو کنفیوژنز ہیں ہمارے سمپل اصولوں کو اور دین کے طریقوں کو سمجھنے کی، یہ بھی تو اندھیروں میں رہنا ہی ہے نا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہم انجان بنے رہیں اور سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم عمل نہ کریں. تو جب دل پر پردے ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، تبھی انسان اپنے آپ کو اس قسم کے دھوکے دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. سبق نمبر 183 آیت نمبر 41 سے 46 تک، لیسن نمبر 183 آیت 41 to 46. لفظی ترجمہ. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں، والطیر، اور پرندے، صافات، صف باندھنے والے، کلن، ہر ایک نے، قد علم، تحقیق جان لیا، صلاتہ، اپنی نماز کو، وتسبیحہ،
اور اپنی تسبیح کو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بما یفعلون ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، المصیر لوٹنا ہے۔ الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یزجی چلاتا ہے، سحابن بادل، ثم پھر، یؤلف ملاپ ڈالتا ہے، بینہ اس کے درمیان، ثم پھر، یجعلہ کر دیتا ہے اس کو، رکامن تہ بتہ، فتر الودق تو تم دیکھتے ہو بارش کے قطرے کو، یخرج نکلتا ہے، من خلالہ اس کے اندر سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال بوجہ پہاڑوں کے، فیہا اس میں یعنی آسمان میں، من برد اولے میں سے، فیصیب بہ پھر پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویصرفہ اور پھیر دیتا ہے اس کو، ام من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، یکاد قریب ہے، سنا چمک، برقہ اس کی بجلی کی، یذہب لے جائے، بالابصار نگاہوں کو، یقلب اللہ اللیل والنہار الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار نگاہوں والوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی نے، خلق پیدا کیے، کل دابۃ ہر طرح کے جاندار، من ماء پانی سے، فمنہم تو ان میں سے بعض، من یمشی جو چلتے ہیں، علی بطنہ اپنے پیٹ پر، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی جو چلتے ہیں، علی رجلین اپنے دو پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی جو چلتے ہیں، علی اربعین چار پاؤں پر، یخلق اللہ پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء جو چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، لقد انزلنا البتہ تحقیق نازل کی ہم نے، آیات مبینات روشن آیات، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، الم تر کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ تسبیح کر رہی ہے اس کے لیے،
ہر وہ چیز من جو فی السماوات والارض آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر اور پرندے، صافات پر پھیلائے، صف بستہ، کلن سب کے سب، قد علم تحقیق جانتے ہیں، صلاتہ اپنی صلاۃ، اپنی دعا، اپنی نماز، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح ذکر، واللہ علیم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ علم آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام، سوال کے لیے۔ جب استفہام کے بعد نفی آ جاتی ہے، آ اور لم کیا نہیں، تو وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ اس بات میں، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ یعنی تم دیکھتے ہو، ہاں دیکھا ہے۔ الم ترا یعنی قد رأیت، دیکھا ہے، تم دیکھتے تو رہتے ہو۔ اور ترا کا معنی اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی اور علم سے جاننا بھی، یعنی تعلم کے معنوں میں بھی ہے۔ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے، اور تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا، یعنی ینزہ و یقدس، ہر عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا۔ تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کے لیے کون؟ من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں کون ہے؟ ملائکہ، حور اور اللہ کے غیبی لشکر جن کا ہمیں معلوم نہیں، جو بھی کوئی ہیں وہ سب۔ ملائکہ کی تسبیح کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، قرآن حکیم میں شروع میں ہی ابتدا میں آتا ہے، فرشتے جب اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ میں انسان بنانے لگا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو یہاں اسی تسبیح کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن صرف فرشتے نہیں، اور بھی جو مخلوق ہے آسمانوں کی، وہ سب بھی تسبیح کر رہی ہے۔ اور پھر وَالْأَرْضِ جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ سب بھی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 44 میں بھی آپ نے پڑھا ہے، تسبح لہ السماوات السبع، کہ ساتوں آسمان اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور پھر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وَالطَّيْرُ اور پرندے بھی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پرندوں کی تسبیح اور جگہوں پر بھی آتی ہے کہ پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور جہاں یہ بھی آتا ہے نا کہ بہت سے مخلوق جو اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، تو سجدے میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی بہت سے جانور اور انسان اور پرندے اور یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے آگے سجدہ ریز، اور سجدے میں بھی تسبیح ہوتی، سجدے کے ساتھ بھی تسبیح ہوتی ہے اور سجدے کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ وَالطَّيْرُ اور یہ پرندے جو تمہیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور طیر کس کی جمع ہے؟ طائر کی۔ یہ سب کیا ہے؟ تسبیح کر رہے ہیں، صافات پر پھیلائے، یہ اڑتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صافات ان کا دوسرا معنی صف بستہ، صفے بنائے ہوئے، کیونکہ کچھ پرندے جو ہیں وہ باقاعدہ لائنوں کی شکل میں یا لائن بنائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ جو آوازیں نکال رہے ہیں بیسیکلی اللہ کی تسبیح ہے۔ اور پھر پرندوں کی بولی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے پرندوں کی بولی۔ تو وہ منطق الطیر اپنی زبان میں جو بولتے ہیں، تم نہیں سمجھتے وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن وہ اپنی اس بولی میں اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ کچھ مخلوق ہے آسمان میں، وہ بھی تسبیح کرتی، کچھ ہے زمین اور کچھ ہے بیچ میں۔ پرندوں کا ذکر کس لیے آیا ہے؟ وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ اور پھر زمین پہ کیا کیا مخلوق ہے؟ انسان، حیوان، جن، درخت، پہاڑ۔ پہاڑوں کی تسبیح کبھی آتا ہے، اور خاص طور پر جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ کرتے تھے، یسبحن والطیر، یعنی وہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ اور ویسے بھی
قرآن پاک میں آتا ہے کہ پہاڑوں میں سے بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں اوپر سے، یعنی ان کے اندر بھی اپنے خالق کی پہچان ہے. تو اے انسان، تو ایسے اندھیرے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، تجھے تسبیح بھولی ہوئی ہے. دیکھو ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. پہاڑوں کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ اس کے آگے نہ ٹھہرتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا، تم دیکھتے اس کو کہ وہ دب گیا ہے، اپنی اونچائی بھول جاتا اور دب جاتا، ڈمپ ہو جاتا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. اور ایک ہم انسان ہیں، ہر گناہ کر کے ڈرتے نہیں، پگھلتے نہیں، جھکتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ساری کائنات، آسمانوں میں، زمین میں، ان دونوں کے بیچ کی مخلوق سب تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کو یاد کر رہی ہے. ان سب کو تسبیح سکھانے والا بھی اللہ ہے، اس نے ہمیں بھی سکھائی ہے، لیکن ہم کرتے نہیں. کلن، ہر ایک، قد علم، تحقیق جانتا ہے. ہر ایک کون؟ پہاڑ، درخت، نباتات، ستارے، سیارے، کیونکہ ستارے سیارے بھی زمین و آسمان کے بیچ میں، یہ سب کے سب ملائکہ، جن، انس، قد علم صلاتہ، اپنی صلات جانتے ہیں. اور صلات کا ایک معنی دعا ہوتا ہے، یعنی سب اللہ سے مانگتے ہیں، سب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک مخصوص شکل کی عبادت نماز. وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کرنا جانتے ہیں، یعنی ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کا کیا کام ہے. اور تسبیح کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور دوسرے اللہ نے جو کام ان کو دیا ہے اس کام کو تیزی سے کرتے ہیں. تسبیح کا معنی تیز جانا بھی ہوتا ہے، سبح کا معنی تیرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تیزی سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، فوراً فوراً حکم بجا لاتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہے اور اپنے کام سے بھی خوب واقف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو بنایا. الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، اور یہ ہدایت اس کے کام کے اعتبار سے بھی ہے اور عبادت کے اعتبار سے بھی ہے. گویا پوری کائنات اللہ کی اطاعت گزار ہے، وفادار ہے، اور اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. اور انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں اور اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے اس کو بھولے ہوئے بھی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، خاص طور پر آج کل، کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی صلات اور اپنی تسبیح کے بارے میں اتنے پرٹیکولر ہوں، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، خواہ وہ ٹریولنگ کر رہے ہوں، خواہ وہ شاپنگ کر رہے ہوں، خواہ وہ سیر و تفریح پہ گئے ہوں، خواہ وہ گھر میں کام کر رہے ہوں، خواہ وہ سو رہے ہوں، ان کی فکر کیا ہوتی؟ نماز نہ جائے، ان کا دھیان ادھر ہی لگا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ شادی کا دن ہو یا کسی کی فوتگی کا ہو، نماز نہیں بھولتے. لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ؟ بہت کم. شادیوں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے ہالز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے وقت کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ ہارڈلی کچھ لوگ آتے ہیں. اور نماز کے اوقات کو سامنے رکھ کے ہم اپنے پروگرام نہیں بناتے، ہم پروگرام بنا لیتے ہیں، نمازوں کا جو بھی ہوگا بیچ میں کر لیں گے. لیکن یہ سب اپنے ان تمام چیزوں کے بارے میں پرٹیکولر ہیں، سب کو پتا ہے کہ انہیں کیا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والے تھوڑے ہوں، مثلا نمازی تھوڑے ہوں، ذکر کرنے والے تھوڑے ہوں، تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا فیل کرتے ہیں؟ آئسولیٹڈ، لیفٹ آؤٹ. لوگ ان کو اپنے سے ایک الگ ہی چیز سمجھتے ہیں. ہاں یہ نمازی، ان کو تو نمازیں پڑھنی ہے. ایسے میں انسان دل تھوڑا کرتا ہے نا، اور کبھی کبھی اپنے آپ پہ ترس بھی آنے لگتا ہے کہ کیا مشکل میں پڑ گئے ہیں ہم.
کہاں سب کے ساتھ ہم موج کرتے تھے اور سب ہمیں ایسے ایکسپٹ کیے ہوئے تھے اور ہم ان کی آنکھوں کا تارا تھے اور وہ ہماری آنکھوں کا، اور کس طرح مل جل کے ہم انجوائے کرتے تھے. اور اب یہ کیسی دوریاں پڑ گئی اور کیسی جدائیاں ہو گئی. لیکن نہیں، اگر انسانوں سے آپ جدا ہو بھی گئے نا تو ساری کائنات ساتھ ہے. کبھی آپ کو کسی ایسی زمین پر نماز پڑھنی پڑے اور کوئی نہ ہو آس پاس تو سوچا کریں کہ یہ زمین اور اس کا ایک ایک ذرہ بھی تسبیح کرتا ہے. اے زمین میں بھی تیرے ساتھ ہوں یا تو میرے ساتھ ہے. کسی جنگل میں ہو، کوئی اور نہ ہو نماز پڑھنے والا، تو سوچا کریں کہ یہ سب درخت، حجر، پتھر، یہ سب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. کیا ہوا اگر انسانوں نے مجھے چھوڑ دیا؟ An estimated 50 billion birds manage to return to the same wintering and breeding sites every year. Some, like the Arctic tern, have covered 10,000 kilometers or more. کہ ہر سال وہی چڑیاں جو ہیں، وہی پرندے واپس اسی جگہ پر آتے ہیں. اور یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے اپنا سفر پورا کرتے ہوں گے. ہم لوگ اپنے سفر میں کیا کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر؟ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح کا خاص طور پر اڑان کے وقت ذکر کیا ہے کہ وہ طیر صافات، یعنی اس حالت میں وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم جب سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میوزک آن کرتے ہیں، گاڑی ہو یا جہاز ہو یا کہیں بھی، اس کے بغیر ہمارا سفر نہیں گزرتا. تو یہ ساری کائنات یاد رکھیں اللہ کی وفادار ہے، اور اس پر جب ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سارے قرض کرتے ہیں. یلعنہم اللاعنون، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں دے گی، بلکہ الٹا گواہ بنے گی قیامت کے دن، کیونکہ یہ سب غضبناک ہوتے ہیں. کھاتے اللہ کا ہو، نعمت ساری اس سے پائی، اور ناراض بھی اس کو کرتے ہو. لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہو، اللہ سے نہیں چھپتے جس کی یہ ساری چیزیں. یعنی کبھی انسان سوچے تو صحیح کہ جب لوگوں سے اس سے چھپ، اس سے چھپ، اس سے چھپ، سب سے چھپ کے کسی تنہائی گوشے میں بیٹھ کے کوئی حرام کام کرتا ہے، ابھی جن کاموں کا ذکر ہوا تھا، تو وہ ایک ایک چیز کیا کہتی ہوگی. یعنی انسان سوچے کہ جس کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اور حرام کام کر رہا ہے، جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا آس پاس وہ سارے کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں سے شرماتا ہے، اللہ سے نہیں. اللہ سے کوئی حیا نہیں، جبکہ لوگ جہاں دیکھتے ہیں وہاں بھی وہ دیکھتا ہے، اور جہاں لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھتا ہے. ہم چیزوں کو آڑ بناتے ہیں، دیواروں کو آڑ بناتے ہیں، کپڑوں کو آڑ بناتے ہیں، اسکرینز کو آڑ بناتے ہیں کہ چھپ سکے لوگوں سے گناہ کرنے کے لیے. اللہ سے کیسے آڑ بنائیں گے کوئی؟ اور جس چیز کی بنائیں گے وہ بیچ میں گواہ بن جائے گی انسان کے خلاف. تو پیچھے وہ اندھیرے سمندر کی مثال دینے کے بعد کس طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اور اس طریقے پہ کر رہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے، اور ایک انسان کو نہیں معلوم اسے کیا کرنا ہے. کتنے کتنے سال ہماری زندگی کے بیت گئے، ہمیں صحیح نماز ہی نہیں پڑھنی آئی. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ جو ایون ظاہری نماز پڑھتے بھی ہیں، اتحیات صحیح نہیں پڑھ سکتے، باقی جو پروننسیشن ہے تسبیح کا وہ نہیں صحیح کرتے، صحیح تسبیح کرنی بھی نہیں آتی، کوشش ہی نہیں کی، وقت ہی نہیں ہے. اگر کبھی انسان تکبر کرنے لگے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو سوچے کہ مجھ سے اچھے تو یہ پرندے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان کو علم ہے، یہ جانتے اور میں نہیں جانتا، میں جاہل. مجھ سے بہتر تو یہ جو اپنا کام جانتے ہیں اور مجھے اپنا کام نہیں پتا، اور پھر بھی اپنے آپ کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں کیونکہ ہم دوسری زبانیں اچھی طرح بول لیتے ہیں. کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب ہم 2-4 زبانیں بول سکتے ہیں، اور جب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی کتاب کی بات آئے ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور ہم کوشش کریں اس کو صحیح کرنے کی اور اس کے لیے محنت بھی نہیں کرنا چاہتے. پھر ہمیں کس بات کا ذوم ہے، کس بات کا تکبر ہے، کس بات کی بڑائی ہے؟ ہمارا تو شرم سے یہ حال ہونا چاہیے کہ ہم اٹھے نہ اس وقت تک جب تک واقعی کچھ سیکھ نہ بیٹھے، بھول جائیں باقی سب کچھ جب تک اللہ کی تسبیح نہ کرنی آ جائے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو.
واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. کون؟ یہ سب جو آسمانوں میں تسبیح کر رہے ہیں، جو زمین میں کر رہے ہیں، جو فضا میں کر رہے ہیں، سب اس کو پتا ہے کون کس زبان میں، کس سٹائل میں، کس آواز میں، کس طریقے پر، کس موقع پر کیا کر رہا ہے. سب کی اس کو خبر ہے، کیونکہ پیچھے کہا نا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ وہ اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی تسبیح کے ساتھ کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت. ملک، بادشاہت، حکومت. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، اس کی طرف واپسی ہے. اللہ کی بادشاہت کی بات کیوں کی گئی؟ کہ انسان دنیا میں تھوڑی سی چیز اس کو کوئی حاصل ہو جائے تو وہ فوراً کیا سمجھنے لگتا ہے؟ میں مالک ہوں. یعنی جس دنیا میں وہ ڈوبا ہوا ہے اس میں سے اگر وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز اس کو کیڑا پتنگا ہاتھ آ جائے، یعنی اتنے بڑے سمندر میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز اس کو ملی گئی تو کیا ہے اس کی حیثیت؟ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے بھی ہاتھ پاؤں دھیرے میں مار کے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر ہی لیا ہے. حالانکہ وہ سب بھی اس کا نہیں ہے، وہ تو جائے گا تو ہاتھ خالی رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. سب کا ٹھکانہ اسی طرف ہے. کوئی یہاں بیٹھا نہیں رہ جائے گا، کوئی ان موجوں میں موج نہیں کر سکے گا. اور واپس کس لیے جانا ہے؟ تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل سکے. حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے سینگ مار دیا تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یزجی، چلاتا ہے، ہنکاتا ہے. یزجی کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ببداعۃ مزجاۃ، حقیر پونجی. مزجات کہتے ہیں حقیر چیز جس کو حقیر سمجھ کے پھینک دیا جائے، یعنی جس کو آسانی سے پھینکا جائے، جو آسانی سے چھوڑی جا سکے. تو سحاب بھی ہلکے پھلکے ہیں جن کو اللہ تعالی چلاتا ہے اور وہ آسانی سے، سہولت سے چلتے چلے جاتے ہیں. سحابن، بادلوں کو. ثم، پھر، یؤلف، ملا دیتا ہے، الفت پیدا کر دیتا ہے. بینہ، اس کے درمیان، یعنی چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے آپس میں ملنے لگتے ہیں. ثم یجعلہ، پھر کر دیتا ہے اس کو، کس کو؟ بکھرے بادلوں کو. رکامن، اکٹھا کر کے، طے بتائے. پیچھے آپ نے رقم رکوم پڑھا بھی ہے. فیرکمہ فی جہنم، طے بتائے، سٹیک کرنا جس کو کہتے ہیں. فتر الودق، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو. اور ودق کہتے ہیں لگاتار بارش کو جو آہستہ آہستہ برسے اور دیر تک رہے، یعنی تھوڑی تھوڑی بارش برستی رہے تو یہ ودق ہوتی ہے. فتر الودق، تم دیکھتے ہو بارش کو. یخرج من خلالہ، نکلتی ہے اس کے درمیان سے، یعنی ان بادلوں کے بیچ میں سے بارش نکل رہی ہوتی ہے چھن چھن کے. اور خلال خلل سے ہے، دو چیزوں کے درمیان کا فاصلہ، جیسے دو دانتوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو بھی خلال کہتے ہیں. وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں میں سے. جبال کس کی جمع ہے؟ جبل کی. یعنی آسمان میں جو پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے. فیہا، ان میں، من بردن، اولے یا اولوں میں سے. فیصیب بہ، پھر پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اس برد یعنی اولے کو جہاں چاہتا ہے ڈالتا ہے. وَيَصْرِفُهُ، اور پھیرتا ہے اس کو، ہٹاتا ہے اس کو، عَمَّن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے. یعنی جس پہ چاہتا ہے وہ برف گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ ہٹا دیتا ہے. یکاد، قریب ہے، سنا، چمک، برقی ہی، اس کی بجلی کی. یذہب بالابصار، لے جائے نگاہوں کو، آنکھوں کو خیرہ کر دے، آنکھوں کی روشنی لے جائے، سنیچ کر دے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پورا
بارش اور برف برسنے کا سلسلہ بتایا گیا کہ کیسے بارش برستی. آپ سب نے بھی اپنے پرائمری ہائی اسکول میں یہ سب پڑھا ہوگا, پروجیکٹ بھی کیا ہوگا, اور سب کچھ پڑھانے میں ایک چیز مسنگ ہوگی اور وہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی قدرت. قرآن وہی چیز بتاتا ہے لیکن اس پہ غور و فکر کرنے کا سبق دیتا ہے اور اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہے اور اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت بتاتا ہے. آغاز آپ دیکھیں کہ کتنا دلچسپ ہے. الم ترا, دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے ہو نا؟ ہاں دیکھتے ہیں کہ یہ روز ہوتا ہے. اس میں اتنی حیرت انگیز مماثلت ہے جو 1400 سال بعد لوگوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کے بعد اخذ کر کے کتابوں میں لکھی ہے کہ بارش کیسے برستی ہے, بادل کیسے اٹھتے ہیں, پھر وہ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں, پھر کیا کیا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا سائیکل ہے کہ پانی کس طرح سمندروں سے اٹھ کے بادل بن کے پھر بارش اور خاص موقعوں پر برف بنتا ہے. ہر بادل بارش نہیں برساتا اور ہر بادل سے برف نہیں اترتی, مخصوص بادل ہوتے ہیں اور ان مخصوص بادلوں کا ذکر یہاں اس صورت میں آیا, تھنڈر کلاؤڈز جو ہوتے ہیں. پہلے مرحلے پر ہوا سمندر کے پانی کے جو بخارات ہیں ان کو لے کے اوپر اٹھتی ہے اور وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں. اگلے مرحلے پر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, جوائننگ ہوتی ہے ان کی. پھر اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی اسٹیکنگ ہوتی ہے. اور جب کافی بڑا کلاؤڈ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے. اور یہ کلاؤڈ کس طرح بنتا ہے کہ اس کے اندر ایک اپ ڈرافٹ ہوتی ہے, ہوا جو ہے ان کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے, یوں پھیلنے کی بجائے وہ کلاؤڈ جن سے بارش اترتی ہے یا برف آتی ہے وہ اوپر کو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے, پہلے مرحلے پر بادل چلاتا ہے, یعنی وہ پانی بھاپ بن کے اٹھا, چھوٹی چھوٹی بدلیوں کے ٹکڑے اٹھے, یؤلف بینہم, ان کی جوائننگ کی, ثم یجعلہ رکاما, پھر وہ ایک کے اوپر ایک چڑھنے لگے, پھر اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے اور پھر آسمان سے وہ جو پہاڑ ہیں آسمان میں ان سے برف برساتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جس کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ وہ اونچے بادل ہیں کہ جن کے اندر سے یہ سب نکلتا ہے. آپ کے خیال میں ایک بادل کی اونچائی زیادہ زیادہ کتنی ہوگی, کچھ ہے اندازہ؟ یعنی ورٹیکلی جو بادل اوپر کو اٹھتے ہیں اور جو پہاڑ نظر آتے ہیں وہ ان کی ہائٹ کتنی ہوگی زیادہ زیادہ؟ مثلا 20,000 میٹر تک اوپر جا سکتا ہے, یعنی کئی میل اوپر تک جمع ہو سکتے ہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ بادل کے بیچ میں وہ اپ ڈرافٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اوپر جاتے جاتے ہیں اور جتنا اوپر جاتے ہیں اوپر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے, پھر وہ جو ذرات گئے ہوتے ہیں وہ ایک ایریا میں تو بارش کے قطرے بنتے ہیں اور اگر اس سے اوپر چلا جائے تو وہ برف بن جاتے ہیں. اور پھر سورج کی روشنی سے بعض اوقات یہ بالکل سفید پہاڑ, اگر آپ نے کبھی جہاز پر سفر کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی پہاڑ ہیں, شکل بھی پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہے. تو جب سائز جتنا بڑا ہوتا ہے تو اوپر ٹھنڈے علاقے میں پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ کلاؤڈ پارٹیکلز وغیرہ جو ہیں مل کے اولے بن جاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ کہ وہ نیچے کو آتے ہیں کیونکہ بھاری ہو جاتے ہیں نا, یعنی پہلے تو وہ ہلکے ہلکے وہ چھوٹے چھوٹے تھے, پھر کیا ہوا جب وہ ٹھنڈے ہوئے پانی کے قطرے بنے تو وہ نیچے آنا چاہتے ہیں. اب بارش نیچے آ جاتی ہے. بعض اوقات وہ جو اوپر جانے والی ہوا ہوتی ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ان کو نیچے نہیں آنے دیتی, ان کو اور اوپر دھکیلتی. جب وہ اور اوپر دھکیلتی ہے تو وہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں, سنو فلیکس بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سنو فلیکس نیچے آنا چاہتے ہیں, ان کو پھر ڈرافٹ اوپر لے جاتی ہے, وہ ایک فلیک کے اوپر ایک کوٹنگ ہو جاتی ہے اور اس سے اولے بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ بڑے سے بڑے اولے جتنے اللہ چاہے وہ بن کے پھر وہ نیچے گرتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب آپ دوبارہ آیت کو دیکھیے, الم تری ان اللہ یزجی سحابا, اور یہ جو یزجی کا لفظ ہے نا یوں اسموتھ لے جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح یہ بادل جو ہیں وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ سمندر کی سطح کے اوپر سے کبھی آپ نے بادل اٹھتے دیکھے؟ نیاگرا فالز میں یہ سین نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ وہاں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اٹھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں, اور پھر ثم یؤلف بینہم,
اکٹھے ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک کے اوپر ایک تہہ، اور پھر اس میں سے بارش نکلنے لگتی، اور پھر کبھی وہ بہت اونچے چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہاں سے برف آتی ہے. اب یہ اتنی دلچسپ بات ہے، جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، پریڈکشن ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، سنو سٹارم آ رہا ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر سویرے اٹھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، ٹل گیا ہے. یصرفہ عمن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں. اگر ہم سارے بھی مل کے اسے پھیرنا چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، اور سارے مل کے اس کو لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور پھر ان بادلوں کے اندر بجلیاں بھی چمکتی ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بادلوں میں الیکٹریکل چارجز ہوتے ہیں، مثبت اور منفی چارج جو ہوتا ہے. تو ہیل یا اولے میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور وہ بادل کے نیچے والے حصے میں جمع ہو کر اس کو بھی نیگیٹو چارج کرتے ہیں، اور اس سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے. یعنی زمین پہ پازیٹو چارج ہوتا ہے اور وہاں نیگیٹو ہوتا ہے، اور دونوں جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر بجلی زمین پہ گرتی ہے. اور بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اندھا بھی کر سکتی ہے. اور زمین پر بجلی جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں تقریباً 100 بار گرتی ہے. یعنی پورے گلوب کے اوپر پر سیکنڈ 100 ٹائمز بجلی گر رہی ہوتی ہے. اور زمین پہ تقریباً روزانہ 45,000 دفعہ بجلی اور بارش کے طوفان برپا ہوتے ہیں. اور بجلی جو ہے، یہ بجلی جو بادلوں میں ہے، سورج سے 5 گنا زیادہ گرم ہے. یعنی اتنا زیادہ ہیٹ ہے اس کے اندر. بجلی کے ایک بولٹ کا درجہ حرارت 50,000 فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے. اس کے باوجود ان بجلیوں کے نیچے ہم سب محفوظ ہیں، سقفاً محفوظا. یعنی ان آیات میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں پانی زیادہ ہے وہاں بادل بھی زیادہ اٹھیں گے، اور پھر ان بادلوں کے ساتھ ہی یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو جن علاقوں میں بادل ہی کم جاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس علاقے کو جتنا چاہے سیراب کرے. بہرحال اس آیت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور بہت بڑا سبق جو اس آیت سے ملتا ہے، جو میں نے سیکھا، وہ یہ کہ بارش کس قدر مفید چیز ہے زمین کے لیے. برف کے اپنے فائدے ہیں، لیکن بارش برس نہیں سکتی، برف نہیں گرتی جب تک کہ کلاؤڈز کے درمیان الفت نہیں ہوتی، آپس میں جڑتے نہیں. اسی طرح مسلمان مومن بھی جب تک آپس میں ایک دوسرے سے نہیں جڑیں گے، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا کریں گے، ایک دوسرے سے الفت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس زمین پر خیر کی بارش نہیں برس سکتی. یہ باقی انسان بےچارے رلتے ہی رہیں گے. ان کو ہدایت جب ملے گی جب یہ چھوٹی چھوٹی بدلیاں اکٹھی ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گی، موافقت کر کے. یعنی کسی بھی فائدہ مند کام کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سے بادل آسمان پہ ہوتے ہیں مگر ان سے کوئی بارش نہیں برستی جب تک کہ وہ جا کے کسی اور بڑے بادل میں ضم نہ ہو، اکٹھے نہ ہو. یقلب اللہ اللیل والنہار، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو. یعنی رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی گرمی کبھی سردی. اس اعتبار سے بھی دن رات کے اوقات میں تبدیلی، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ سبق ہے. کس کے لیے؟ نگاہوں والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی بصیرت اور فہم رکھنے والوں کے لیے. اور عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبرت کس سے؟ عبور کرنے سے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. یعنی کسی ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کا باطنی پہلو، ظاہر سے اندر کا سبق سیکھنا، اس کو عبرت کہتے ہیں. جیسے بادلوں کی مثال سے بھی میں نے بتایا کہ میں نے اس سے یہ سیکھا ہے. اسی طرح ہر شخص اپنے اپنے اندازے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے کہ کسی بھی ظاہری چیز کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، کسی ٹہنی کو دیکھ کے، پتے کو دیکھ کے، ایک مٹی کے ذرے کو دیکھ کے، بظاہر وہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے
لیکن اس کے اندر کیا سبق چھپا ہوا ہے، وہ سبق سیکھنا جو ہے وہ عبرت ہوتی ہے. یعنی ظاہر سے گزر کے ہم باطن پہ چلے گئے. تو ظاہر سے گزر کر باطن تک جانا، ظاہری چیز کو پاس کر کے یعنی حسی سے مانوی کی طرف سفر جو ہے وہ عبرت ہے، نصیحت اور سبق. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے سبق رکھا ہے. کس میں؟ رات اور دن کے پھیر میں. کیا سبق ہے اس میں؟ ایک تو یہ کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی جو 24 گھنٹوں کے اندر ہو جاتی ہے، یہ خود نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ہے جو کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. چھوٹا سا کام بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے، کوئی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں. جب وہ ہوتا ہے تو یہ اتنی بڑی تبدیلی بغیر کسی قوت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ خود بخود نہیں. ایک تو یہ عبرت ہے اس میں، یہ سبق ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں سبق ہے. ایک یہ کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی ہمیشہ رات نہیں رہتی اور کبھی ہمیشہ دن نہیں رہتا. اور یہ کہ کبھی رات کا سائز ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. کبھی غم بہت طویل ہوتا ہے اور کبھی غم مختصر وقت کے لیے ہوتے. اسی طرح کبھی دن بہت روشن لمبے ہوتے ہیں اور کبھی دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. خوشی کے لمحات تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں. اس میں بہت بڑا سبق ہے. یہی اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. لیکن یہ سبق سب لوگ لیتے ہی نہیں، اس سے کچھ سیکھتے ہی نہیں. واللہ خلق کل دابۃ، اور اللہ نے پیدا کیا ہر دابہ. دابہ کس کو کہتے ہیں؟ جاندار کو، جانور کو جس میں جان ہے. کس سے پیدا کیا؟ من ماء، پانی سے. جس سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا نا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی اللہ نے، اور دوسرا یہ کہ ہر جاندار چیز کے اندر پانی ہے، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی جو جاندار ہے اس کے جسم کی سب سے بنیادی اکائی کیا ہے؟ سیل. ہمارا جسم سیلز کا مجموعہ ہے. سیل سے ٹیشوز بنتے ہیں، ٹیشوز سے آرگنز بنتے ہیں، آرگنز سے پھر سسٹمز بنتے ہیں، اور سسٹمز مل کے پھر ہیومن باڈی بن جاتی. تو اگر اس کو پچھلی طرف چلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ سیل رہ جاتا ہے، سب سے چھوٹی چیز جو ہے. اب سیل جو ہے اس میں تقریباً 60% جو ہے وہ پانی ہے، یعنی وہ واٹر ہے. اور ہمارا یہ جسم جو ہے بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ ہاتھ، پاؤں، جسم، بال، سب کیا نظر آتا ہے؟ سالڈ نظر آتا ہے نا. لیکن 50-50 بھی نہیں، 60-40، 60% ہم پانی ہیں اور 40% سالڈ ہے. اس کے باوجود ہم سالڈ نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو بظاہر سالڈ نظر آنے والی چیز ہے یہ اصل میں بیس کر رہی ہے واٹر پر. ہر سیل جو ہے اس کے اندر بھی پانی ہے اور وہ پانی میں رہ رہا ہے. ایک اور چیز یہ کہ وہ پانی میں رہ رہا ہے. کس طرح؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ٹیشوز ہیں، یعنی کہ سیل سے ٹیشوز بنتے ہیں نا، تو وہ جو ایک سیل سے دوسرا سیل ہے وہ کس چیز میں رہ رہا ہے؟ پانی میں رہ رہا ہے. یعنی گویا ایک سمندر ہے جس کے اندر بہت سے سیلز ہیں. یعنی پانی کا یا لیکوڈ کا ایک دریا ہے یا سمندر ہے جس میں مختلف سیلز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ پانی نہ ہو تو یہ سیلز بھی کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیلز فوڈ اپنی کہاں سے لیتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے؟ پانی سے ہی لیتے ہیں. اور ویسٹ کہاں پھینکتے ہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا جانور، تو وہ اپنا کھانا بھی وہیں سے لیتے ہیں اور اپنا ویسٹ بھی وہیں پھینکتے ہیں. تو ہر دابہ یا انسان جو ہے اس کے جسم میں جو سیلز کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں جیسے سمندر کے اندر جانور پھر رہے ہوں. تو اگر پانی نہ ہو یا پانی ایک خاص مقدار سے کم ہو جائے تو جسم ڈیڈ ہو جائے، ختم ہو جائے. تو واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، جیسے سانپ، جیسے کیڑے مکوڑے، حشرات. ومنہم من یمشی علی رجلین،
اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان، پرندے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو 4 پہ چلتے ہیں جیسے انعام، بہائم، مویشی جانور. یخلق اللہ ما یشاء، کون ہے اعتراض کرنے والا؟ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، چاہے 4 پاؤں دے دے، چاہے 2 دے دے، چاہے 1 بھی نہ دے اور پیٹ پہ چلا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر. تو اس آیت سے اللہ تعالی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قوت اور ایک ہوتی ہے قدرت، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اللہ تعالی قوت والا بھی ہے اور قدرت والا بھی. بعض لوگ جیسے قوت والے ہو سکتے ہیں مگر قدرت والے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اور ہر چیز پر غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب مثلا کوئی شخص بہت امیر ہے، مالی اعتبار سے بہت قوت والا ہے، لیکن زندگی خرید سکتا ہے اس مال سے؟ بے بس ہے موت کے آگے. قوت ہے، قدرت نہیں ہے اس کے پاس. اسی طرح کوئی شخص جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، علمی اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی ڈگری لے رکھی اس نے، قادر نہیں ہے وہ کسی چیز پہ، جب چاہے کچھ بھول جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی حافظ ہوتے ہیں، اتنا اچھا پڑھتے ہیں اور وہی حافظ ہوتے ہیں دوسرے وقت میں بھول جائے. اب کتنا بھی آپ پڑھ لیں، قادر نہیں ہے آپ کہ اس سب کو یاد رکھ سکے، اور جب آپ چاہیں اسے استعمال کر لیں نکال کے، نہیں. یہی حال ہماری دنیاوی چیزوں کا ہے. ہم خرید کے چیزیں گھر بھر لیں، ضروری نہیں ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں وہ چیزیں مل جائے اور پھر ہم ان کو سب کو استعمال کرنے پر بھی قادر ہوں. قادر نہیں ہے ہم، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں بگڑتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں بڑی چیز سمجھتے ہیں. قادر صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی جن وسائل کا وہ مالک ہے وہ ان کو پوری طرح استعمال کر سکتا ہے، اپنی ہر صفت میں کامل ہے وہ. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا پھر انسانوں کے پاس اگر ایک چیز کو کرنے کی قوت ہو بھی تو دوسری نہیں کر سکتے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ذہنی اعتبار سے بہت شارپ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات فزیکلی ویک ہوتے ہیں، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا. جو لوگ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ اکثر مینٹلی اتنے شارپ نہیں ہوتے. اگر ایک چیز میں اچھے ہیں تو دوسری میں نکمے ہیں. کس بات کی اکڑ ہے؟ کچھ بھی نہیں، ناقص ہیں، غیر کامل ہیں. لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کامل ہے اس کی قدرت. پھر فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق اتاری ہم نے آیات بیان کرنے والی ہیں. مبین، مبینت ان کی جمع مبینات، یعنی کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں سمجھ نہ آئے. اللہ نے ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی، واضح کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. اور وہ کس کو چاہتا ہے؟ اس کی مشیت، اس کی حکمت کے ساتھ. جس کے اندر طلب ہوگی اس کو اللہ راہ بھی دکھا دے گا. یعنی آیات تو ہیں لیکن راستہ اسے ملے گا جس کے اندر نور ہوگا. دیکھیے 2 طرح کی روشنی ہوتی ہے نا، ایک ظاہر میں اور ایک اندر. ایک ہماری دل کی بصیرت ہوتی ہے اور ایک نگاہ کی روشنی ہوتی ہے، اور پھر نگاہ کو کام کرنے کے لیے ایک اور تیسری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ باہر کی روشنی. تو اب اگر کوئی شخص آنکھیں بھی رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں نور کوئی نہیں، رات کو بھی دن بنائے ہوئے، اتنی روشنیاں کیے ہوئے، تو بھی اگر حقیقت نہیں دیکھ سکتا تو اندر اندھیرا ہے، رستہ کہاں سے پائے گا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ رستہ دکھاتا ہے. اور اس کے لیے ہر انسان کو مکلف قرار دیا کہ مانگو گے تو ملے گا، چاہو گے تو دوں گا. باقی سب کچھ اللہ نے ہمیں ہمارے بن مانگے دیا، لیکن ایک ہدایت ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے طلب ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک پیاس رکھی ہے. ہر انسان کے اندر ہدایت کی ایک پیاس ہے، ایک طلب ہے، ایک ضرورت ہے، ایک ایمپٹینس ہے. اس کو نور ایمان سے ہی فل کیا جا سکتا ہے. ایک خلا ہے ہر ایک کے اندر، جو اس کو دیکھ لے وہ تو اس کو بھرنے کا سامان کرے گا، اور جس کو وہ اندھیروں میں نظر نہ آئے
تو اس کو تو پھر یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی کمی بھی ہے. اصل بات یہ ہے نا کہ ہم اتنا زیادہ سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی نظر نہیں آتی. معرفت کے لیے اللہ کی تخلیق کو دیکھنا اور جاننا ضروری ہے. ان آیات کی تلاوت سن لیجیے جس سے یہ آیات مزید آپ کو اور بہتر طور پر سمجھ آئے. مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اس پر انسان اللہ کا کتنا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور یہ روشنی عطا کی. اور جیسے زیتون کے تیل کی بات ہو رہی تھی کہ وہ مسلسل روشنی فراہم کرتا رہتا ہے، تو قرآن جو ہے وہ مسلسل انسان کے لیے چراغ روشن رکھتا ہے اور وہ روشنی دیتا رہتا ہے انسان کو. اور اس کے لیے ہم واضح طور پر اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس ایک سال میں قرآن نہیں پڑھتے تو دلوں کی یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر اس ایک سال میں ہم کسی بازار میں کھڑے رہتے یا ایک سال میں صرف دنیا ہی کے کسی کام میں لگے رہتے اور قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن اور تعلق نہ ہوتا تو دلوں کی یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء. اچھا، کل کی آیات میں تھوڑی سی چیز اور ہے. کل ہم نے گھروں کا پڑھا تھا نا، گھروں میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے اور اس کا نام لیا جاتا ہے. تو اس سے ایک مراد تو مسجد میں تھی اور دوسری مراد کیا تھا؟ اہل ایمان کے گھر. تو اہل ایمان کے گھروں میں بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ جاری و ساری رہتی ہے. یعنی ہمیں صرف اپنی عبادت اور ذکر کو مسجد تک مخصوص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے گھروں کو بھی آباد رکھنا چاہیے. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا کرو اس کے لیے؟ سورۃ البقرہ پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے تھے لیکن نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سے مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا. ہم پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آئے ہوں. صبح اور شام آپ 2 وقت تشریف لاتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو حضرت ابوبکر سے ایک بہت بڑی سپورٹ ملتی تھی. پھر حضرت ابوبکر کے دل میں آیا تو انہوں نے اپنے صحن میں ایک مسجد بنائی. اپنے گھر میں صحن میں ایک مسجد بنائی. وہاں وہ نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے. مشرکین کی عورتیں کھڑے ہو کر سنا کرتی. ان کے بچے بھی سنتے اور تعجب کرتے. ابوبکر کو دیکھتے رہتے. ابوبکر ایک رونے والے آدمی تھے، یعنی قرآن سن کے رویا کرتے تھے اور پڑھ کے، اور وہ اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ سکتے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین قریش سٹپٹا گئے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہجرت ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو باقی حضرت عثمان ہجرت کر گئے. پھر اسی طرح اور آپ کے قریبی ساتھی جو تھے وہ حبشہ کی طرف چلے گئے، وہ حضرت جعفر چلے گئے حبشہ کی طرف. لیکن حضرت ابوبکر نہیں کر رہے تھے کیونکہ آپ کو یہ احساس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ضرورت ہے. لیکن اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب حضرت ابوبکر کو بھی یہ خوف ہو گیا کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا کہ مکہ چھوڑ دو. حضرت ابوبکر بہت غم اور اندوہ کے عالم میں عرب کے ایک جنوبی علاقے کی طرف چل دیے. یعنی وہ حبشہ کی طرف نہیں گئے بلکہ جنوب کی طرف گئے جہاں ملک یمن ہے. حضرت ابوبکر قریش کو لا علمی میں رکھتے ہوئے مکہ سے نکلے اور یمن کی طرف جانے لگے جہاں راستے میں ان کو ایک رفائی قبیلہ ملا. انہوں نے جب یہ سنا کہ ابوبکر چوری چھپے مکہ سے نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں، چونکہ آپ بہت ایک معروف تاجر اور بہت ہی دیانتدار اور بہت ہی با اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار کے انسان تھے، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ اتنا اچھا شخص مکہ چھوڑ دے اور مکہ سے اس طرح چھپ کے نکلے. تو اس قبیلے کے سردار نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں اس بنا پر کہ تم نے ایک نیا دین قبول کیا ہے تم مکہ سے نکل آئے ہو، تو اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لے کے واپس لے جا سکتا ہوں. بہرحال یہ ایک رسم تھی عربوں کی پناہ دینے کی. بعض اوقات کسی کو اگر اس کا اپنا قبیلہ نکال دیتا تھا تو اس کے لیے زندہ رہنے کے چانسز نہیں ہوتے تھے الا یہ کہ کوئی اور قبیلہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے. تو بہرحال حضرت ابوبکر کو بھی رفائی قبیلے نے اپنے پناہ میں لیا اور پھر حضرت ابوبکر واپس آئے، لیکن بہت خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے. تو اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے پھر ان کے خلاف شکایت ہو گئی اور کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ یہ شخص تو یہاں
اپنی نماز کے ذریعے اتنے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے رو رو کے نماز میں، تو پھر واپس رفاعی نے کہا کہ اگر تم ہماری پناہ میں رہنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو. تو اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بہرحال پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کو چونکہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنا نصیب تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کو قبول کیا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں کی، اور ان کو اس کا اتنا بہترین صلہ دنیا میں دیا کہ وہ آپ کے ہجرت کے بھی ساتھی بنے. یعنی خاموش تبلیغ تھی. کیا کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک ایریے کو انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کر لیا، اور اس میں وہ قرآن پڑھ کر بلند آواز سے نوافل پڑھتے تھے اور روتے تھے قرآن پڑھتے وقت. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی امان واپس لے لو، میں اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا کسی کے ڈر سے. میں سوچتی ہوں ہمارے نوافل کہاں ہیں اور نوافل میں ہمارا قرآن کہاں ہے؟ تو گھر کا اگر ایک حصہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے جہاں کوئی اور ڈسٹریکشن نہ ہو تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ساری نماز کی، قرآن، عبادت کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بلند آواز سے قرآن پڑھنا، اگر خود نہ پڑھنا آتا ہو، شرم آتی ہو پڑھتے وقت، تو اب تو اللہ نے بہت سہولت کر دی ہے، ٹیپ لگا کے بلند آواز میں، یعنی اگر دن کا آغاز اس سے کریں کہ جس وقت آپ وضو وغیرہ کر رہے ہیں، ناشتہ تیار ہو رہا ہے، تیار ہو رہے ہیں، تو بجائے اس وقت باتیں کرنے کے اور شور ہنگامہ کرنے کے سب گھر والے قرآن ہی سنتے رہیں. تو گھروں میں بھی، یعنی عام اہل ایمان کے گھروں میں بھی اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کے نام کو بلند کرنے اور اس کی تعظیم اور دین کا ایک جو ماحول ہے اس کو پیدا کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. اصطلاحی مسجد تو مسجد ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ گھر کی مسجد جیسے حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ مخصوص کر لی تھی، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. عبادت کا یعنی ایک خاص مقام، اس میں یہ ہے کہ نماز کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن جو ہے وہ نہ ہو. مسجد میں نماز کا فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان ساری دنیا سے تعلق کاٹ کے اپنے آپ کو یکسو کرتا ہے وہاں لا کے. تو عورتیں اگر نہیں جا سکتی تو کم از کم گھر میں کوئی تو یکسوئی کا گوشہ کونا ہو کہ جس میں آپ ادھر ادھر سے کٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر سکیں. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.